اے جی میڈیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ آج ہم موجود ہیں نارتھ حجرہ لیسکو واپڈا کے آفس میں اور ہمارے مہمان ہیں ایس ٹی او طارق بشیر صاحب۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمیں ایک خبر اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ایس ڈی او صاحب اپنے پورے جورسڈکشن میں، علاقہ اختیار میں جا رہے ہیں اور وہاں پر اینٹی پاور تھیفٹ یعنی بجلی کی چوری یا جو مسائل ہیں وہ تمام مسائل جو ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی بیج کنی کر رہے ہیں، ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو ان تمام خبروں سے متاثر ہو کر، سچائی سے متاثر ہو کر ہم پہنچے ایس ڈی او صاحب کے آفس میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، یہ غیر روایتی طریقہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ غیر روایتی طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ آپ بھی دوسروں کی طرح ہی اسی فلو میں بہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ای جی میڈیا نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے آفس میں تشریف لائے اور مجھ سے جو ہے میرا موقف جانا۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بجلی چوری ہے یہ ایک کرائم ہے، یہ لاسز جو ہیں، بجلی چور لاسز کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ ہمارے جو سسٹم ہے، جو ہم بجلی ڈیلیور کرتے ہیں اپنے ایریا میں، یہ لاس اور اس کا ریکوری جو ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے۔ جتنا لاس کم ہوگا، ریکوری زیادہ ہوگی، تو اس ایریے میں 24 گھنٹے بجلی ملے گی۔ تو یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ میں جاؤں وہاں کے ایریے کے لوگوں کو جو بجلی ہے، محکمے کی جو سہولت ہے، وہ 24 گھنٹے میسر ہو۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی کتنا ہی پولیٹیکل پریشر کیوں نہ ہو، آپ اپنی ذمہ داری پر کمپرومائز نہیں کرتے، یہ کس حد تک بات درست ہے؟ یہ سر اس طرح ہے کہ جو ہماری اتھارٹی ہے، جو ہمارے منسٹری ہے، جو ہمارے سی او صاحب ہیں، جو ہمارے ایس سی صاحب ہیں، ایکشن صاحب ہیں، وہ سب جو ہیں ایک پیج پر ہیں۔ تو اور ہم سب جو ہے نا بجلی چوری کے خلاف کمیٹڈ ہیں کہ نہ ہم نے بجلی چوری کرنی ہے، نہ کرنے دینی ہے، نہ ہونے دینی ہے، اور ہم نے اس کا ہر لحاظ سے سدباب کرنا ہے۔ جی تھینک یو۔ تو سر پلیز ہمیں ایجوکیٹ کیجیے گا عوام کی آگہی کے لیے، علم کے لیے، لیسکو واپڈا کی انتظامی تقسیم جو یہاں پر ہے وہ پلیز ہمیں ایجوکیٹ کیجیے گا۔ جی، یہاں پر ہمارے پاس لیسکو حجرہ نارتھ سب ڈویژن میں 22,000 صارفین ہیں۔ تو اس کو ہم 4 فیڈر ہیں، جن میں ایک داؤد بندگی ہے، ایک عاشق آباد فیڈر ہے، ایک راج گڑھ ہے اور ایک راجووال فیڈر ہے۔ اس کے تھرو جو ہے ہم 4 فیڈرز کے تھرو اپنے صارفین کو جو ہے مختلف علاقوں میں تقریباً 50+ جو ہے یہ دیہات بنتے ہیں، تو اس میں ہم اپنی سپلائی جو ہے ان کو دے رہے ہیں۔ صارفین کو عام طور پر بلنگ کے معاملہ میں یا میٹر کے معاملہ میں کہ میٹر ڈیڈ ہے، چل نہیں رہا، فنکشنل نہیں ہے، یا اوور ریڈنگ ہو جاتی ہے، تو آپ نے آ کر کون سے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ صارفین کو ان پرابلمس کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ جو بجلی کا میٹر ہے وہ اگر ٹیکنیکلی طور پر خراب ہو جائے تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارا کیش باکس ہے، اپنا کیش باکس کو ٹھیک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو ود آؤٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، ہر مہینے کر رہے ہیں۔ جو پچھلا مہینہ ہے اس میں ہم نے 177 میٹر جو ہیں فری آف کاسٹ تبدیل کیے ہیں۔ تو اس مہینے بھی جو ہمارے پاس لسٹ آ رہی ہیں تو وہ اگلے مہینے میں وہ ڈیفینیٹلی خود بخود آٹو تبدیل ہو جائیں گے، اور اس میں کسی بھی بندے سے کوئی بھی چارجز کوئی بھی بندہ نہیں لے گا۔ اور اس کو ہم انشور کر رہے ہیں، اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور کنزیومر سے جب ہم میٹر لگاتے ہیں اس کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ ایک ضمنی سوال ہے، آپ سے مل کر تو معلوم ہوا کہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، خوش گفتار ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن ایسے عناصر جو بجلی چوری کرتے ہیں یا ادارے کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے لیے آپ خوف کی علامت ہیں۔ تو یہ 2 مختلف پرسنالٹیز کیسا چل رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جس طرح کے حالات ہوں بندے کو اس طرح چلنا چاہیے۔ جب آفس میں یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مسلک، یہ ہمیں اسلام ہی بتاتا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ خوش اسلوبی سے کرنی چاہیے، بات اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور جو کنزیومر ہے، جو صارف ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی آپ کے پاس آتا ہے۔ ان کے مسائل کا حل ہونا وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔
تو ان کی بات سننی چاہیے. یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. جو بجلی چوری کے خلاف کارروائی ہے، جو سختی ہے، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے، وہ ہماری جاب ڈسکرپشن کہتی ہے، وہ ہمارا اوتھ کہتا ہے. وطن عزیز میں تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کسی آفیسر نے اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کرنے کی کوشش کی، اسے بہت سے محاذ پر لڑنا پڑتا ہے. آپ کو کن قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ابھی تک جو ہے نا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سموتھ کام چل رہا ہے. جو ساری اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں جو ہے نا، جو پولیس ہے، پنجاب پولیس خاص طور پر وہ سپورٹ کر رہی ہے، تو ابھی تک کوئی خاص ایشو نہیں ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی آفیسز کے شیڈول میں چینجنگ آئی ہے. آپ نے کس قسم کے چینجز شیڈول ترتیب دیا ہے؟ جی رمضان شریف میں جو ہماری آفس ٹائمنگ ہے وہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے. اس کے بعد جو سحر، افطار اور تراویح کا ٹائم ہے اس میں ہم نے ڈیڈیکیٹڈ کمپلینٹ سینٹر ایک بنایا ہے، جو رات 8 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک بجلی کی کنٹینیوٹی آف سپلائی ہے. یہاں حجرہ شاہ مقیم میں، شیرگڑھ میں، بصیر پور میں اور منڈی احمد آباد میں، یہ 3 گریڈ جو ہیں یہ اس ڈویژن کے انڈر آتے ہیں. تو شام کو 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور عوام الناس کو جو ہے انشاءاللہ متواتر بجلی فراہم کی جائے گی. جی تھینک یو سر. تو ناظرین، یہ تھے نارتھ حجرہ ایس ڈی او لیسکو وابڈا. آج کے یہ ہمارے مہمان تھے. آپ نے سنا کہ اگر کوئی آفیسر اپنی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں عوام کے جو مسائل ہیں، جن مسائل کے حل کے لیے، سموتھ ورکنگ کے لیے انہیں یہ جاب ملی ہوتی ہے، یہ عہدہ ملا ہوتا ہے، ڈیزگنیشن ملا ہوتا ہے، اگر وہ ادا کریں تو سوسائٹی میں بہت سے مسائل جنم ہی نہ لیں، وہ جنم لینے سے پہلے ہی ان کا تدارک ہو جائے. صارفین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی میرا اپنے معزز صارفین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کسی بندے کو وابڈا سے متعلق، لیسکو سے متعلق، بلنگ کا، میٹر کا، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے آفس میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک مل سکتا ہے. کرونا ہے، اگر ایس او پی کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو میرا موبائل نمبر بل کے اوپر پرنٹ ہے. مجھ سے آپ موبائل پہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی کال اٹینڈ ہوگی. نہیں اٹینڈ ہوگی تو آپ کو کال بیک آئے گی. آپ میسج کر دیں، واٹس اپ کر دیں اور آپ کا کام انشاءاللہ واٹس اپ پر بھی ہو جائے گا. اور جس کی کوئی سفارش نہیں ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. کیمرہ مین محمد اصغر جٹ کے ساتھ عبدالغفار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.